أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم المقام، معزز حاضرین مجلس، گزشتہ جمعے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے. ظلم کو، بربریت کو، فسق و فجور کو، باطل کو ختم کرنے والا دنیا میں پیدا ہوا تھا. جو ہستی تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی تھی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں. محبت کس چیز کا نام ہے؟ ہمیں دنیا کی تو محبت سمجھ آتی ہے، لیکن اللہ کی محبت یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا دین و آخرت کی محبت ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی. دنیا کی محبت کیسے ہمیں سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے نوجوان طبقے کو، ان کے رویے کو دیکھیں. اگر کسی ہیرو کی فلم آتی ہے، کسی ایکٹر کی، تو فوراً جو اس کا ڈھانچہ ہے، جہج ہے، جس سٹائل کے اندر وہ ہیرو ہوتا ہے، یہ نوجوان اسی کے تابع بن جاتا ہے. اگر بال اس کے علیحدہ ہیں تو نوجوانوں کے بال علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر چند ماہ دوسری فلم آتی ہے، اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے، اسٹائل کی پینٹ ہوتی ہے، جس طرح پھٹے کپڑے پہن لیا جائے. پھر ہمارے نوجوان کو دیکھیں، اس کے نقش قدم پر اس کی اتباع میں یہ پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیتا ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر دنیا کی محبت، اس پر عمل کرنا ہمیں آتا ہے، پر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کے رسول کی محبت کیا ہوتی ہے، دین اور آخرت کی محبت کیا ہے. اور دنیا کی محبت پر نہ دنیا کے اندر نہ اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی ہے، کوئی انعام ہے.
نہ آخرت کے اندر اسے چھوٹ ہے. بلکہ اگر اللہ پاک اگر کامیابی ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کی شرط رکھتا ہے تو بس یہی شرط رکھتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ رب الجلال اپنے پیارے پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اے پیغمبر جاؤ لوگوں کو یہ بتاؤ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی محبت کرنی پڑے گی. بدلے میں اللہ رب الجلال دو چیزیں عطا کرے گا. یحببکم اللہ، اگر ہماری محبت پیغمبر سے ہو جائے تو اس کے بدلے میں اللہ رب الجلال کہتا ہے میں دو چیزیں عنایت کرتا ہوں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، میری محبت بھی تمہارے ساتھ ہو جاتی ہے. جو بندہ میرے پیغمبر سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. پھر دوسری چیز اللہ نے یہ بتائی، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، دیگر نوافل کا اہتمام کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر اللہ سے محبت اور اس کے رسول سے محبت نہ ہوتی تو کیا یہ نمازیں پڑھ لیتا؟ اور دوسری بات، ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سمجھا ہے بس نعروں ہی تک محدود رکھا ہے. اللہ کے نبی کا ایک نعرہ زبردست لگا لیا، ہم سمجھ گئے کہ ہم عاشق رسول. ذرا دل پر ہاتھ لگ کر بتائیں ہم کس منہ سے اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں گے؟ ہماری نمازیں بددعائیں کر رہی ہیں، قرآن کریم ہم پر بددعا کے جملے کس رہا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو عاشق رسول مانے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر کا عاشق ہو، رسول کا محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو اور اس سے نماز چھوٹ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کل کے نظارے کو ہم نے دیکھا، اللہ کی پناہ وہ رسول جس نے میوزک کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، وہ رسول جس نے بینڈ باجے کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، جس نے ناچ گانوں کو بند کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا. آج اسی کے نام کے میلاد پر بینڈ باجے بجائے جانے لگے، مسلمان غیروں کے طریقے پر ناچنے لگا اور میوزک کے ذریعے سے میرے نبی کی میلاد منائی گئی ہے. افسوس ہے ایسے مسلمان پر. ذرا اپنے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر کے پوچھیں کیا میں اس طرح کرنے سے عاشق رسول بن جاؤں گا؟ تف ہے ایسے مسلمانوں پر. کل کے منظر کو دیکھ کر کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. اگر دل کے بھی آنسو ہوتے نا وہ بھی رونے لگ جاتے. میلاد کا طریقہ اس طرح نہیں منایا جاتا. ہاں میلاد منائی جائے گی جس انداز سے شریعت کہتی ہے اس طریقے سے میلاد منائی جائے گی. میلاد مساجد کو سجائے جائیں گے، مساجد کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کے پیغام کو عام کیا جائے گا. جو نبی جس دنیا کے اندر جس مقصد کو لے کر آئے تھے اس مقصد کو دنیا کے چپے چپے کے اندر عام کیا جائے گا. اس کا نام میلاد ہے. اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پڑھنے کا نام میلاد ہے. دیروں اور چماروں کے طریقے پر ناچنے کا نام میلاد نہیں بنایا جاتا. میں آپ کو چیلنج دے کر پوچھتا ہوں، دنیا کا کوئی بھی مفتی میرے سامنے لا کر کے ٹکا دے، کل کے میلاد کے منانے کے طرز کو دیکھ کر وہ جائز کہہ دے، میں دوسروں کے مسلک کو فالو کرنے لگ جاؤں گا، یہ چیز ہی چھوڑ دوں گا. کوئی بھی ایک عالم دین بتا دے کہ جس طرح ہمارے آج دنیا بھر کے اندر میلاد منایا جا رہا ہے، جلوس کے اندر بھیڑوں کے طریقے پر ناچا جا رہا ہے، میوزک بجائے جا رہے، کوئی مفتی دنیا کا، کوئی اللہ والا، کوئی ایک عالم دین، بس پوری دنیا میں ایک عالم کا مطالبہ کر رہا ہوں، صرف ایک عالم لا کر کے میرے سامنے کھڑا کر دے اور وہ قلم اٹھا کر کے لکھ دے کہ میلاد اس طریقے پر منانا جائز ہے.
ہم یہ نہیں کہتے کہ میلاد نہ منائیں، ہم بھی تو میلاد مناتے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جس مشن کو لے کر کے دنیا میں آئے ہیں، اس مشن کو ہم ہر گھر کے اندر جا کر کے دعوت دیں کہ یہ میرے نبی کا پیغام تھا، یہ میرے نبی کا مشن تھا۔ اللہ کے رسول کا مشن یہی تھا کہ اللہ کے بکھرے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف ملایا جاتا۔ بس ایک نعرہ لگا لیا، ڈی جے لگا لیا، غیر سے ناچنے میں تو ہم آگے نکل گئے، ہم خوشی سے اپنے گریبان پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں ہم تو نبی کے عاشق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے، چلتے ہوئے راستے میں کہیں سے میوزک بجنے کی آواز آئی، جس طرح گٹاروں کے اندر بجایا جاتا ہے، منہ میں اس سی پی کو رکھ کر کے بجایا جاتا ہے۔ دور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی جو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر گونج رہی تھی، پیچھے صحابہ تھے۔ جیسے ہی اس میوزک کی آواز پیارے حبیب کے کانوں میں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں کے پوروں کو کانوں میں رکھ لیا اور صحابہ سے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد اب بتانا وہ میوزک بج رہی ہے یا ختم ہو گئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس میوزک بجانے نے خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس وقت پیارے آقا نے اپنی انگلیوں کو کانوں سے باہر نکالا ہے۔ اب بتائیں ذرا، جس نبی نے میوزک کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، آج اس کی ولادت پر، اس کی تاریخ پر میوزک ڈال کر کے سجایا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول بتایا جاتا ہے۔ اور نمازیں کہاں گئی ہماری؟ کم از کم ایک دن میلاد کے موقع پر سال بھر اگر نہ پڑھیں تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کم از کم ایک دن اس خوشی میں کہ آج میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، کم از کم میں دین کے اندر اتنا تو کام کر لوں۔ سال بھر مجھ سے ہوتا نہیں، آج میری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، ظہر عصر مغرب عشاء نہیں چھوٹے گی۔ کوئی بندہ پڑھ رہا تھا کل نماز، ایک بندہ، کل کا دن تو ایسا تھا نمازی بھی بے نمازی بن گیا تھا۔ مساجد کے پاس نعرے میوزک ہوتے رہے، اذان چیخ چیخ کر مؤذن پکارتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ ہم جواب دیتے رہے کہ ہم اذان کا جواب نہیں دیں گے، ہمیں مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نماز کی طرف نہیں آئیں گے، بس ہم تو میلاد منائیں گے، یہ ہمارا میلاد۔ کاش کہ کوئی اللہ کے رسول کا سچا عاشق رسول کل بیٹھ کر کے 1000 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک پیغمبر پر 1000 مرتبہ درود پڑھ دیتا تو ہم دل ٹھوک کر کے کہتے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ اگر کوئی ایسا عاشق رسول ہے تو بتا دے۔ اگر ہم لوگوں سے کہیں کہ بھائی اس طریقے پر میلاد نہ منائیں تو ہم سے کہتے ہیں یہ تو رسول کی ولادت کا منکر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کسی کے منکر نہیں ہیں، کسی ولادت کے منکر نہیں ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ولاد منانا چاہیے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس دن سے محبت رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس طریقے پر میلاد نہ منائیں جس طریقے پر غیر اور ناہنجر ولاد مناتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس راستے کو تم نے چنا ہے وہ راستہ غلط ہے، کام صحیح ہے، صحیح طریقے پہ جاؤ، شریعت نے جس حدود کے اندر تمہیں بتایا ہے اس طریقے کے اوپر جاؤ۔ نبی کی میلاد بنائے، سیرت کے جلسے قائم کرواؤ، نبی کے اخلاق کو، نبی کے طور طریقے کو، نبی کے نیج کو، نبی کے رہن سہن کو، نبی کی تمام چیزوں کو امت کے سامنے پیش کرو اور یہ بتاؤ کہ اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ولادت ہوئی ہے، آج ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، ان کے مقصد کو تمہارے سامنے بیان کریں گے، رسول اللہ کے ہر چھوٹے بڑے کام کو تمہارے سامنے رکھیں گے اور تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان کاموں کو بجا لاؤ۔ اگر شیطان
ہمارے سامنے نظر آتا تو وہ بھی ہاتھ جوڑ کر کے پناہ مانگ لیتا. اللہ سے شیطان بھی کہتا ہے اللہ تیرے نبی کے یوم ولادت پر یہ کون سی غضب کی بلا کر رکھی ہے ان انسانوں نے. ہم کسی ولادت کے منکر نہیں ہیں، ولادت ہم بھی مناتے ہیں، پر جو طریقہ آج ہماری امت اختیار کی ہے یہ میں تو اسلامی طریقہ بھی نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں یہ انسانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے. جس میلاد میں نمازیں ٹھپ پڑ جائیں، جس میلاد میں رسول پہ درود نہ پڑھی جائے، جس میلاد میں قرآن کی تلاوت ترک کر دی جائے، وہ میلاد ہی نہیں ہے. اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے پیغمبر سے محبت کرنی ہے، جائیں صحابہ سے سیکھے، پوچھیں ان سے محبت کیسے کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد حرام کے اندر جا رہے تھے، طواف کیا، طواف کرتے کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب آئے، آ کر کے اس کا بوسہ لیا اور کہا انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. اے پتھر، اے حجر اسود، تو بس معمولی سا پتھر ہے، تیرے اندر گناہوں کو دھونے کی طاقت نہیں ہے، تو بس ایک پتھر ہے جس طرح عام پتھر ہوتے ہیں. انی لأعلم انک حجر، مجھے یہ معلوم ہے تو بس پتھر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود، اس کے پاس جا کر اس کا بوسہ لے کر کے اس سے کہہ رہے ہیں تو بس ایک معمولی سا پتھر ہے. میں جانتا ہوں یہ بات، لا تنفع ولا تضر، تیرے اندر کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت نہیں ہے، ولا تضر، اور تو کسی کو نقصان بھی پہنچا نہیں سکتا. ہاں میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے میرے محبوب کو کہ میرے محبوب تجھ کو بوسہ دیے. اگر میرے حبیب تجھ کو بوسہ نہ دیتے تو میں تجھے آج بوسہ نہ دیتا. اسے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. غیروں کے طریقوں کو اپنانا، اسلامی معاشرے سے، اسلامی کلچر سے دور ہونے کا نام یہ نبی کی محبت نہیں ہے. میں آپ کو کس کس عاشق رسول کے واقعات بتاتا چلوں، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی عاشق رسول تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، محبت ہوتی ہے ایسی محبت ہونی چاہیے کہ میرے آقا ہیں، میرا تن من جال مال دولت سب کچھ میں آقا کے نام پر لٹا دوں، وہ بھی اسلامی طریقے پر ہو. اگر میں مال خرچ کر رہا ہوں طریقہ اسلامی نہیں ہے پھر فضول ہے. میرا مال خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور نہیں ہے. مال خرچ کروں تو ایسی جگہ میں اپنے مال کو لگاؤں، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہو، حدیث رسول اس کی اجازت دیتی ہو، ایسے طریقے پہ میں اپنا مال خرچ کروں تو میں عند اللہ معجور ہوں گا، مجھے اس کا ثواب ملے گا. ورنہ پھر عقاب ہوگا، اللہ کی گرفت اور پکڑ ہوگی. جہاں پر بندوں سے سوال کیا جائے گا، سوالات ہوں گے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں پہ کیا. حدود شرع کے اندر رہ کر مال کو خرچ کیا یا پھر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کے اس پر مال کو خرچ کیا. ذرا یہ بتائیں، شریعت کے اندر کیا ٹی وی رکھنا جائز ہے یا ٹیپ ریکارڈ رکھنا جائز ہے؟ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر خالصتاً اگر دین کی باتوں کو سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، احادیث رسول سننے کے لیے کوئی ٹیپ ریکارڈ اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ تو اجازت نہیں ہے. تو کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر ہزاروں لاکھوں روپے دے کر کے میوزک بجانے کے لیے ڈی جے لائے گئے. افسوس ہے. اگر بدعات خرافات میں صرف ریلی نہ نکالی جاتی تو کیا ہمارا میلاد نہیں بنتا؟ اگر ان پیسوں میں کسی یتیم، کسی غریب کے سر پر ہاتھ پھیرا نہیں جا سکتا تھا؟
آج غریبوں کی بچیاں پھانسی کے پھندوں پر لٹکنے کے لیے تیار ہیں، انہیں جوڑا بھی ان کے حساب کا مل رہا ہے، پر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کے نکاح کرائیں۔ کس دہانے پہ یہ امت جا رہی ہے؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، ہماری امت بھی دین سے کوسوں دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس طریقے قطعاً محبت نہیں کی جاتی میرے آقا سے۔ سارا دن کوئی ناچتا رہا، ادھر دوسری طرف ایک بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صرف 5 مرتبہ درود پڑھ لیتا اس نیت سے کہ آج یوم ولادت ہے میرے آقا کا، تو قسم خدا کی یہ عاشق رسول بنتا، یہ ناچنے والے نے۔ تمہیں بتا رہا تھا ہمیں سیکھنی ہے، اتباع کرنی ہے تو صحابہ سے سیکھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ اللہ کے پیارے حبیب کو گھر پہ بلایا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، لانے کے بعد ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جو کھانا وغیرہ تھا تناول فرما لینے کے بعد پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ حضرت عثمان بھی پیچھے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظریں پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر ٹکی ہوئی ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، پنڈلی مبارک اور قدموں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ غور کر رہے ہیں کہ عثمان کی کیفیت آج عجیب سی لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول عثمان کے گھر سے نکلے اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تک تشریف لے جا رہے ہیں۔ عثمان پیچھا کر رہا ہے، اس کی نظر آپ کے قدموں پر ٹکی ہوئی ہے۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے بتایا یا رسول اللہ آج عثمان کی کیفیت عجیب ہے، الگ ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں جب سے وہ آپ اس کے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، وہ آپ کے قدموں مبارک پر اپنی نظروں کو ٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا عثمان یہی کیفیت تھی؟ تو پوچھا یا رسول اللہ جی میں آپ کے قدم مبارک کو دیکھ رہا تھا۔ پوچھا عثمان وجہ کیا بنی؟ چونکہ اللہ کے نبی کو اتنا علم نہیں تھا کہ غیب کی باتیں جانتے، غیب کی بات تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان وجہ کیا تھی؟ میرے پنڈلیوں کو، میرے قدموں کو آپ گھورے کیوں جا رہے تھے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا محبت بھرا جملہ کہا یا رسول اللہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میرے گھر مہمان وہ بن کر آ رہا ہے جو کائنات میں سب سے عظیم تر ہے۔ جب آپ کی میں نے دعوت کی تو میں نے یہ ارادہ کیا جب آپ آئیں گے واپس جائیں گے میں آپ کے قدموں کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھتا رہوں گا، جتنے قدم مبارک آپ کے گھر تک لگ جائیں گے اتنے غلام میں آپ کے نام پر اللہ کے لیے اس کے بدلے میں آزاد کرا دوں گا۔ حضرت عثمان کے گھر سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے قدم تھے حضرت عثمان اس کو گن رہے تھے، گن کر آخر میں کہا اتنے قدم مبارک آپ کے لگے ہیں یا رسول اللہ، میں اللہ کے لیے میں نے یہ کہا تھا عظیم پیغمبر میرے گھر تشریف لا رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کرتا جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں سچا عاشق رسول۔ دنیا میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے، صحبت چاہیے، اور آخرت میں بھی ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت آخرت میں بھی مل جائے۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کام ہی یہی تھا کہ رات میں چکر لگا لیا کرتے، یہ دیکھتے کہیں سے بچوں کی آواز آ رہی ہے یا کہیں میری خدمت کی ضرورت پڑ جائے تو میں اس کی ضرورت کو چل کر کے پورا کروں۔ چونکہ حکمران تھے، قوم کے بادشاہ تھے،
تو چکر کاٹتے ہوئے ایک گھر کے پاس گئے. ایک گھر میں ایک بڑھیا کی آواز آ رہی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چند اشعار پڑھ رہی تھی. کھڑے ہو کر کے کان لگائے سن رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کچھ اشارے سے. تو بوڑھی ماں آئی اندر سے، دروازہ کھٹکھٹاتے وقت پوچھا من دق الباب، دروازے کو کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے. جب اس بوڑھی ماں نے دروازے کو کھولا دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی، امیر المؤمنین آپ مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی. آنے کے بعد زمین پر بیٹھ گئے. بوڑھی ماں پریشان کہنے لگے امیر المومنین آپ کا مسلم اتنا تو کر دیں، ذرا اوپر میں بیٹھ جائیں، چارپائی پر بیٹھ جائیں. حضرت عمر نے کہا میں تیرے پاس ایک فریاد لے کر کے آیا ہوں. یہ بار بار اصرار کرتی رہی امیر المومنین یہ آپ کی جگہ ہے ہی نہیں، آپ اوپر تشریف فرما ہو. تو امیر المومنین کہنے لگے میں تیرے پاس ایک فریاد لے کر آیا ہوں، اگر وہ فریاد وہ اس کو پوری کر دے تو میں اوپر بیٹھنے کے لیے تیار. تو اس بوڑھی ماں نے کہا امیر المومنین بتائیں میں آپ کی کون سی فریاد پوری کر سکتی ہوں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں تھوڑی دیر پہلے کھڑے ہو کر کے سن رہا تھا تم پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چند اشعار پڑھ رہی تھی. آخری اشعار تم نے یہ پڑھا اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری رفاقت نصیب فرما دینا. بوڑھی مانگ رہی تھی اللہ سے اے اللہ میرے حضور کے ساتھ، حضور کی میت جنت میں میرے ساتھ عطا فرما، رفاقت جنت میں عطا فرما. تو حضرت عمر فرماتے ہیں میری بس یہی فریاد ہے، جہاں تو اپنے آقا کے ساتھ اپنا نام لے رہی تھی بس اس کے بازو میں میرا بھی نام لے لینا. یہ کہہ دینا یا اللہ میری اور عمر کی رفاقت ہمارے محبوب سے جنت کے ساتھ کر دینا. اسے کہتے ہیں عاشق رسول. دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشوں پر چلا جائے اور آخرت میں بھی یہ تمنا ہو یا اللہ ہمیں ہمارے حضور کی رفاقت اور میت نصیب فرما دینا. اور جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں اختیار کرتا ہے تو شریعت کے اندر جتنی بھی اللہ رب ذوالجلال نے چیزوں کا حکم دیا ہے، فرائض ہو، نوافل ہو، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جتنی بھی چیزیں ہو اس سے کوئی چیز چھوٹ ہی نہیں سکتی. اگر چھوٹ رہی ہے تو وہ عاشق رسول نہیں ہے. کوئی بھی چیز نہیں چھوٹ سکتی جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے. ہاں جو صحیح طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، پیارے آقا کی پیروی کرے گا، اللہ رب ذوالجلال دنیا کے اندر بہت سارے انعامات سے اس کو نوازے گا. بنیادی طور پر سب سے پہلی چیز اللہ رب ذوالجلال یہ عطا کرے گا کہ محبین کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا کر دے گا. میں نے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی بندہ ہے، بڑا سا آدمی ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نہ وہ عالم ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاری ہے، اس نے علم ہی سیکھا نہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اس سے محبت کر رہے ہیں. تو اس کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ بات ملتی ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، رسول کی چھوٹی بڑی ہر سنت کو اپنانے والا ہے. پھر دوسری چیز اللہ رب ذوالجلال یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک اس کی روزی میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ لوگوں کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا یہ کماتا کہاں سے ہے اور اس کی روزی آ کہاں سے رہی ہے. اللہ رب ذوالجلال ایسی نعمتیں اس کو عطا کریں گے دنیا کے اندر. پھر قبر میں جائیں، ابو داود کے اندر روایتیں ملتی ہیں جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ متبع رسول ہوتا ہے، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بس زبان کا نہیں ہونا چاہیے، کام والا عاشق ہے. میں اور آپ تو زبانی عاشق ہیں، بس ایک نعرہ لگا دیتے ہیں
پھر خوش ہو جاتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم نے کمال کر دیا، ہم نے پہاڑیں پھوڑ ڈالی۔ ایسے عاشق کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس کام والا ہونا چاہیے، میرے آقا نے کیا کام جو بھی ہے میں اس کو کروں گا، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب قبر میں کسی عاشق رسول کو، متبع سنت کو، سنت کی اتباع کرنے والے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس سے 3 سوالات و جوابات ہوتے ہیں، من ربک ما دینک من نبیک، پھر بندہ ان کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کا پہلا انعام یہ ہوتا ہے وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ تو میرے نبی کا عاشق تھا، نبی کا عاشق خدا کا عاشق ہوتا ہے، تو اسے فوٹو دکھائی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر۔ یہ فوٹو کی کیفیت کیا ہوگی پھر مرنے والے ہی سے پوچھنا پڑے گا، یا پھر ہماری باری جب قبر میں جانے کی آئے گی اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ فوٹو تھی یا کوئی تصویر تھی، کیسا دکھایا جاتا ہے وہ تو اس وقت معلوم ہوگا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی تو کہے گا ہاں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے آقا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ رب ذوالجلال نے انہیں نبی بنا کر برحق بھیجا ہے۔ فرشتہ سوال بھی کرے گا اتعرف هذا الرجل الذي بعث فيكم، تم جانتے ہو کہ تم میں یہ شخص کو بھیجا گیا ہے یہ کون ہے؟ تو بندہ بتائے گا تو 3 انعامات اللہ رب ذوالجلال دے گا۔ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو حکم دے گا وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس عاشق رسول کے لیے، اس متبع سنت کے لیے ابھی سے جنت کا بسترا بچھا دو۔ پھر دوسری بات اللہ رب ذوالجلال کہے گا وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا ریشم پہنا دو۔ پھر تیسری چیز اللہ رب ذوالجلال یہ کہے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ اس کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو۔ یہ جنت میں بعد میں جائے گا لیکن جنت کے نعمتوں سے ابھی سے لطف اندوز ہونا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا ہے انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، او حفرۃ من حفر النار، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بھیانک گڑھا بن جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ رب ذوالجلال سچے پکے متبع سنت کو عطا کرے گا۔ ایک اس کے لیے جنت سے سونے کا بسترا بچھایا جائے گا، پھر اس کے لیے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ جب یہ 3 نعمتیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ رب ذوالجلال کہے گا نم کنومت العروس، اب تجھے کوئی ٹینشن دلانے والا نہیں ہے، تجھے کوئی ستانے والا نہیں ہے، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح اب تجھے میرا آرڈر ہے کہ قیامت تک تو سوتا رہے، تجھے قبر کے اندر کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو صرف نام کا عاشق رسول ہوگا، میرے اور آپ کی طرح نمازوں کو چھوڑ دے گا، غیروں کے طریقوں کو سمجھے گا کہ یہی عشق ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو اس کا بھی سن لے اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے قبر کے اندر رکھنے کے بعد اس سے سوالات و جوابات ہوں گے، کسی سوال کا جواب دینے کی اس کے اندر طاقت اور قدرت نہ ہوگی۔ یہ کہے گا ہاں لا ادری، جس چہرے کو تم میرے سامنے لا رہے ہو میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ تو بتائیں ذرا قبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص نہیں پہچانے گا وہ کتنا بڑا نکما، کتنا بڑا بدبخت اور کتنا بڑا ملعون ہوگا۔ یہ ہم جیسوں کے بارے میں ہے، صرف عاشق رسول کا ڈھونگ تو رچاتے ہیں، ہم نے کیا کام ہے اپنی زندگی بھر میں، ہم نے کیا کیا ہے۔ سوالات جوابات ہوں گے، قبر کے اندر جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اللہ رب ذوالجلال سب سے پہلے یہ کہے گا وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، کہ دوزخ کا بسترا اس کے سامنے لگا دیا جائے۔ پھر دوسری چیز وَفْرِشُوهُ لَهُ مِنَ النَّارِ، پھر اس کے لیے دوزخ کا لباس پہنایا جائے۔ پھر تیسری چیز کہے گا وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو کھول دیا جائے۔ یہ جہنم میں جائے گا تو بعد میں، لیکن اس کے تکالیف، مصیبتیں، الجھنیں، پریشانیاں اور عذابات کو ابھی سے شروع کر دے گا۔ بتائیں آپ، ہمیں ایسا عاشق بننا ہے جو جنت میں جائے یا جہنم میں ہمیں لے جائے؟
ہر سال ہم سمجھاتے ہیں یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اس طرح کرنے کا، پھر بھی ہماری امت نہ سمجھ ہو کر کے اپنے پیسوں کو برباد کر کے منکرات کو خرید کر نبی کا میلاد منانے پہ تلی ہوئی ہے۔ یہ طریقہ مسلمان تو دور کی بات انسانوں ہی کا نہیں ہے۔ جس چیز اپنے حلال کی پیسے سے ہم ڈی جے خرید رہے ہیں، گانے میوزک بجنے والے آلے کو خرید رہے ہیں، ہمارے آقا نے اس کو منع کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرود ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، گانے میوزک ڈی جے سے نکلنے والی آواز دل کے اندر نفاق کو کوٹ کوٹ کر کے بھرتی ہے، جس طرح پانی پودوں کو ڈالنے سے پودے اگ آتے ہیں۔ ارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ہم ہوش کے کان کب سنبھالیں گے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے میلاد منانا جائز نہیں ہے یا کیا غلط ہے؟ ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، پر ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ غلط ہے۔ میلاد منانے کا طریقہ یہ نہیں کہ راستوں پہ آ جائیں، اتنے میوزک لگائیں کہ پاس والے گھر بھی ہل جائیں، یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ مجھے آپ کوئی ہے دنیا کے اندر پیدا ہونے والا ایک شخص دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 60 پر 3 مرتبہ اللہ کے رسول کا یوم ولادت آیا، 60 پر 3 مرتبہ میں کسی ایک دن صحابہ نے یوم ولادت منایا۔ ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت علی کا دور آیا، کسی نے منایا؟ تابعین کے زمانے کو جھانک کر کے مجھے بتا دیں کہ کسی نے یوم ولادت منائی ہو جس طرح ہم آج منا رہے اس طریقے پہ، یا پھر جس کے ہم ماننے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور بھی آیا، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے میرے سامنے رکھ دیں کہ انہوں نے اس طریقے پہ میلاد منایا ہو۔ میلاد منائیں، ضرور منائیں، شریعت کے حدود میں رہ کر منائیں۔ اس دن نمازوں کی کثرت ہو، درود کی بھرمار لگ جائے، اسے یوم ولادت کی خوشی کہتے ہیں۔ روزہ رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم ولادت کے دن روزہ رکھ کر کے امت کو بتا دیا کہ میں آج کا دن پیدا ہوا ہوں، میں آج کے دن روزہ رکھا ہوں۔ کوئی عاشق رسول ہمارے سامنے پکڑ کر کے لائے، اللہ کے رسول کے عشق میں کل کے دن اس نے روزہ رکھا تھا، ہم آنکھ بند کر کے مانیں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ عاشق رسول ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، قرآن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لازم پکڑو۔ بس یہ ایک ہی راستہ ہے اللہ سے محبت کا اور اللہ کے رسول سے محبت کا، یہ راستہ ھذا صراطی مستقیما، اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ بس میرا یہ واحد راستہ ہے جو میرے پیغمبر نے تم تک پہنچایا ہے، اور یہ طریقہ اور یہ راستہ سیدھے تمہیں جنت کے لے جائے گا۔ نام تو ہم نبی کا عشق کا دے رہے ہیں، پر طریقہ غیروں کا اختیار کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیں کیا یہ راستہ ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا؟ تو قبر کے اندر جو اللہ رب ذوالجلال انعامات سے نوازے گا، قبر کے اندر جنت کا فرش بچھایا جائے گا، جنت کے لیس میں لباس پہنایا جائے گا، پھر قبر کے اندر اسے دلہن کی طرح سونے کا حکم دیا جائے گا، اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ یہ ہم جیسے عاشقوں کے لیے نہیں، کان کھول کر کے سن لیں۔ یہ تو اس عاشق رسول کے لیے جو اللہ کے نبی کی ہر بات پہ عمل کرتا ہو، چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت، یہ نہیں کہتا کہ یہ تو بس سنت ہے، بس یہ کہتا ہے کہ یہ تو سنت ہے، مجھے کرنا ہی ہے، میرے آقا نے کیا ہے۔ میں آپ کو ایک سنت کا ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ تو ایسے عاشق رسول تھے، ہمیں ان جیسے لوگوں سے، اللہ کے نبی سے محبت سیکھنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ایسے عاشق رسول تھے، اللہ کے نبی کی جو ادا دیکھ لیتے، جب تک اس پر عمل نہ کرتے انہیں چین نہیں آتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، پیچھے حضرت صحابہ بھی ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود ہیں۔
راستے میں چلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری تقاضا آ گیا استنجا کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو وہاں ٹھہرایا، ایک درخت کے پاس گئے، استنجا کر کے چند منٹ میں واپس آ گئے، وہ دور ختم ہو گیا۔ پھر ایک دور وہ بھی آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی راستے سے جا رہے ہیں جس راستے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کے لیے اس درخت کے قریب بیٹھا تھا۔ پیچھے قافلہ بھی ہے، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلتے چلتے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی گئے، جانے کے بعد اس درخت کے قریب بیٹھ کر کے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ پیچھے لوگ تھے، پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے تقاضے کی خاطر بیٹھے ہوئے تھے، آپ تو ایسے ہی جا کر کے بیٹھ کر کے آ گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو گئے تھے قضائے حاجت بشری ضرورت کے تحت گئے تھے، میرا دل یہ گوارا نہیں کیا کہ حضور وہاں پر تقاضے کے لیے ہی بیٹھے ہو اور میں راستے سے جا رہا ہوں، اس راستے کو کراس کر کے آگے نکل جاؤ، تو میرا دل نہیں مانا، میں تھوڑی دیر، مجھے حاجت نہیں تھی بیٹھنے کی، لیکن میرے دل کے اندر یہ بات تھی اس مقام پر میرے آقا نے اپنی ذات کو بٹھایا تھا تو میں آقا کا غلام ہوں، میں اپنے آپ کو وہاں کیوں نہ بٹھاؤں؟ تو اسے کہتے ہیں سچی محبت، عاشق رسول اسے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ہم غیروں کے طریقوں پہ چل کر اپنے آپ کو عاشق رسول کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ سیرت ہمارے سامنے بھری پڑی ہوئی ہے، قرآن ہمارے سامنے بھرا پڑا ہوا ہے، اس کے احکامات بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ علماء سے رابطہ کریں، قرآن کھول کر کے پڑھنا شروع کریں، پھر ہماری زندگی دھیرے دھیرے صحیح راہ کی طرف اختیار کرے گی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو متبع سنت بنائے، بدعات سے، خرافات سے، جن کو ہم نے دین سمجھا ہے، غلط چیزوں کو، وہ غلط چیزیں بھی ہماری زندگیوں سے اللہ رب ذوالجلال ہم کو دور کر دے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔